وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں حضرات محترم مختصر خطبہ پیش کرنے کے بعد جو آیہ مبارکہ ایک آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں وقت مختصر ہے استاذ محترم علامہ صاحبزادہ شکیل احمد قادری صاحب جناب تشریف فرما ہے آپ کا بھی خطاب ہوگا مولانا قاری رضا صاحب ان کا بھی خطاب ہوگا اور پہلے نعت خوانی ہو چکی ہے اور شاید میرے بعد بھی نعت خوانی ہوگی کچھ ثنا خواں حضرات تو بہرحال یہ جیسے بھی پروگرام چلائیں گے چلانے والے چلے گا اور خطابات ہونے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے چند لمحات میں چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق بلا شک و شبہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور جلوہ گر ہوا جاءکم تمہارے پاس ایک نور کی آمد ہوئی ایک نور والا محبوب تشریف لایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور روشن کتاب بھی آئی پہلی بات اس جملے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور والے محبوب کی جلوہ گری جاءکم تمہارے پاس آیا یعنی حضور کی آمد بیان ہو رہی ہے دوسرا فرمایا آنے والا نور ہے نور وہ جو اللہ کے نور میں سے نور ہے وہ نور آیا ہے وہ نور جلوہ گر ہوا ایک تو نور کی آمد بیان ہوئی پھر دوسری نور کی نورانیت بیان ہوئی تیسری چیز فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ وہ جو نور ہے اکیلا نہیں آیا روشن کتاب بھی ساتھ لایا ہے یہاں پر بڑی ساری الجھنیں پیش کی جاتی ہیں بڑے سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ نہیں نور سے مراد قرآن مجید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسی ویسی باتیں کی جاتی ہیں استاذ محترم تشریف فرما ہے میں دامن ادب تھام کے اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں پچھلی 14 صدیوں میں جتنے مفسرین کرام نے قرآن مجید کی تفاسیر بیان فرمائی ہیں ان میں سے اکثر مفسرین کرام نے یہاں نور سے مراد آمنہ کے لال کو لیا ہے یہاں تک کہ حضور کے چچا صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن صاحب قرآن سے پڑھا جنہوں نے حدیث والے آقا سے پڑھی جن کے علمی اضافے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرما کر دعائیں کی تہجد کے وقت دعا کی بخاری میں بھی ہے بہقی شریف میں بھی ہے حضور نے تہجد کے وقت ہاتھ بلند فرمائے ید اللہ والے ہاتھ عرض کی اللہم فقہو فی الدین اے اللہ میرے عبداللہ کو دین کا فقیہ عالم بنا دے مسئلے بتانے والا
فقہ کا درس دینے والا. یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے عالم بنے اور کم عمری میں عالم بنے. عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں, ابو ہریرہ بھی ہیں, الگ الگ مرتبے ہیں, لیکن کم عمری میں بہت بڑے عالم صحابہ کرام میں سے حضور کے چچا کے بیٹے جو بنے ہیں, یہ بطور خاص دعائے رسول کا نتیجہ ہے. اللہم فقہہ فی الدین. اگلا جملہ ہے, عرض کی حضور نے رب کی بارگاہ میں, وعلمہ التاویل, دین کا فقیہ عالم بھی بنا دے, قرآن کا مفسر بھی بنا دے. اس دوسرے جملے کا نتیجہ تھا کہ امت مسلمہ سے پہلے مفسر قرآن بنے. پہلے وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد اللہ کے محبوب اور آمنہ کے لال ہیں. اور علماء جانتے ہیں, عربی بولنے والے اور عربی سمجھنے والے بھی جانتے ہیں کہ جہاں بھی دو چیزوں کے درمیان واو آتی ہے تو وہ عاطفہ ہوتی ہے. فرق واضح کرنے کے لیے آتی ہے, دو ناموں کے درمیان آ جائے, دو چیزوں کے درمیان. اس آیہ مبارکہ میں نور اور کتاب مبین کے درمیان واو آئی ہے. نور اور کتاب مبین کے درمیان واو آ رہی ہے. واو نے آ کر اللہ کے حکم سے یہ فرق واضح کر دیا ہے کہ نور والا اور ہے, کتاب مبین اور ہے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ واو کو نکال کر دکھائے. واو فرق واضح کرنے کے لیے آتی ہے. واو عاطفہ ہے, نور کی جلوہ کری ہوئی اور روشن کتاب. پتہ چلا نور سے مراد صاحب قرآن کی ذات ہے, اور قرآن کو یہاں نور نہیں کتاب مبین فرمایا گیا ہے. اس آیہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور قرآن مجید کو نور نہیں بلکہ روشن کتاب فرمایا گیا ہے. ہاں, دیگر آیات مبارکہ میں قرآن کو بھی نور فرمایا گیا, نور ہدایت. حضور نور ہدایت بھی ہیں, نور مجسم بھی ہیں, حسی نور بھی ہیں, معنوی نور بھی ہیں. کسی نورانیت کی حضور کی ذات سے قرآن مجید کی کسی آیت مبارکہ میں نفی نہیں کی گئی. ہم ہر طرح کی نورانیت مصطفیٰ کریم کے لیے تسلیم کرتے ہیں. ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. میں زیادہ تفسیر میں نہیں, بطور تبرک چند اشارے دے رہا ہوں. قرآن نور ہدایت ہے, حضور نور ہدایت بھی ہے, نور مجسم بھی ہے, حسی نور بھی ہے, معنوی نور بھی ہے. ہر طرح سے کسی لحاظ سے قرآن مجید میں حضور کی نورانیت کی نفی نہیں کی گئی. مگر ہاں, اس آیہ مبارکہ میں بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور فرمایا گیا ہے. اور جو آمد بیان ہوئی, یہ وہ آمد ہے جو 12 ربیع الاول کو آمد ہوئی, جو اس کائنات کے اندر, اس دھرتی پر, اس سرزمین پر, مکہ مکرمہ کے شہر میں, حضرت عبداللہ کے گھر میں, سیدہ آمنہ کی گود میں, سوار کی صبح صادق کے وقت جب رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا, رات اور دن کے کنارے مل رہے تھے, جو اس وقت میرے مصطفیٰ کریم کی جلوہ گری ہوئی, اس آمد کا بیان ہے. جاءکم, تمہارے پاس آیا. کون آیا؟ اللہ کا نور آیا ہے. اور یہ تو جسمانی ولادت مبارکہ ہے. جو نورانی پیدائش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مبارکہ, حضور کے نور کی تخلیق مبارکہ, یہ تو اس وقت ہوئی ہے جب وقت بھی نہیں تھا, جب عرش بھی نہیں تھا, جب فرش بھی نہیں تھا, کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا. اللہ کے قرب خاص میں مصطفیٰ کا نور جلوہ تھا, مصطفیٰ کا نور, حضور کا نور چمک رہا تھا. اللہ کے قرب خاص میں اس وقت بھی جب وقت بھی نہیں تھا, حضور کا نور موجود تھا. اور حضور خود فرماتے ہیں, میرے جملوں کی تائید اس فرمان سے ہوتی ہے, فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. کہاں سے پیدا فرمایا؟ فرمایا انا نور من نور اللہ, میں اللہ کے نور میں سے نور ہوں. اور فرمایا وَكُلَّ الْخَلَائِقَ مِن نُورِي, باقی ساری مخلوق میرے نور سے ہے. فرمایا میں اللہ کے نور میں سے ہوں, باقی ساری مخلوق میرے نور میں سے ہے. بلکہ ابھی علی حمزہ بھائی حضرت سید الشہداء شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش کر رہے تھے, تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی جس کے راوی حضرت امام حسین بھی ہیں, جس کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا بھی ہیں.
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے وہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، بطور تبرک نورانیت کے ٹاپک پر پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں بحالت نور موجود تھا۔ کتنا؟ 14,000 سال پہلے۔ اس حدیث کے راوی امام حسین بھی ہیں، اس حدیث کے راوی مولا کائنات بھی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد ہے حضور کی نوری تخلیق مبارکہ یہ ساری کائنات سے پہلے ہوئی ہے، ساری مخلوق سے پہلے ہوئی ہے، باقی ساری مخلوق بنی ہی نور مصطفیٰ کے فیضان سے ہے۔ اور جو جسمانی ولادت مبارکہ ہے یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 571 سنہ عیسوی کو ہوئی، 22 اپریل کو ہوئی، بعض نے 21 اپریل لکھی ہے۔ آج جو 2020 ہے یہ 571 تھا، سوموار کا دن تھا، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور حضرت عباس اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برادری میں حضور کے خاندان کے لحاظ سے ماموں لگتے تھے۔ حضرت سعد افسوس ہے کہ ان کا بیٹا عمر، یہ اس کا کردار تھا، یہ واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں حسین ابن علی کے سامنے آیا ہے۔ اس کا باپ حضور کا ماموں لگتا ہے برادری میں رشتہ داری کے لحاظ سے حضرت سعد، اور صحابی رسول ہیں، وہ بھی راوی ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا وہ بھی راوی ہیں۔ فرماتے ہیں تاریخ ابن ہشام میں، تاریخ ابن اسحاق میں ان کا بڑا معتبر اور اتھینٹک قول موجود ہے۔ فرماتے ہیں ربیع الاول شریف کی 11 راتیں گزر چکی تھی۔ کتنی؟ ربیع الاول شریف کی 11 راتیں گزر چکی تھی۔ اس کے بعد اگلی رات آئی تو مصطفیٰ کا میلاد ہو گیا، محبوب کی جلوہ گری۔ اب جو کہتا ہے 9 کو ولادت ہوئی، جو کہتا ہے تم جشن 12 کو مناتے ہو، جلوس کا اہتمام کرتے ہو، جشن مناتے ہو، عید میلاد النبی مناتے ہو، 12 کو حضور کی ولادت 9 کو ہوئی ہے، 7 کو ہوئی ہے، 5 کو ہوئی۔ ہم تاریخ کا جھگڑا نہیں ڈالتے، ہم کہتے ہیں تمہارے نزدیک اگر 7 ہے تو 7 کو عید میلاد النبی کا اہتمام کر لیا کرو، اگر 5 ہے تو 5 کو خوشی منا لیا کرو، 9 ہے تمہارے نزدیک تو 9 کو اہتمام کر لیا کرو۔ ہمارے نزدیک 12 ہے، اور اس کے گواہ حضور کے چچا ہیں حضرت عباس۔ فرماتے ہیں ربیع الاول کی 11 راتیں گزر گئی تھی، اگلی رات آئی تو مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوگی، حضور کی جلوہ گری ہوگی۔ سوموار کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ، صبح صادق کا وقت، حضرت عبداللہ کا گھر، سیدہ آمنہ کی گود، اور میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری، یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔